جو اپنے نام نامی کے ساتھ بہت مشہور اور معروف اور سب کے دلوں میں ہے، اس لیے اس رسم سے بھی آگے بڑھتے ہوئے میں آپ سب کو خاص طور پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داروں اور اس کے متعلقین کو دل کی گہرائیوں سے اس قانونی مجلہ کے اجرا پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اور مجلے کے سلسلے میں تو جب اس کا اجرا ہوگا اور ہاتھوں میں آئے گا تو پھر ہم اس پر بہت کچھ کریں گے بھی، مشورے بھی دیں گے، اور جہاں تک جو کچھ ہو سکے گا اس کو بہتر سے بہتر بنانے اور ملک ملت اور انسانیت کے لیے مفید بنانے کے لیے سب کچھ کریں گے جو کرنا چاہیے، اور جو مقاصد کو سامنے رکھ کر کے بورڈ نے اس کو جاری کیا ہے اور جس کا آج رسم اجرا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی قانون کی بات کروں تو قانون کا کل خلاصہ یہ ہے کہ آپ مانیں۔ قانون کا کل مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں اور عملی طور پر اس کے لیے اول اور آخر اپنے آپ کو منائیں اور اس کے تابع کر لیں۔ بس قانون نافذ ہے، اور ورنہ کائنات جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، فطرت جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایسے بھی حرام ہے اور ویسے بھی ظلم ہے۔ اس میں بھی جب ہم چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے بھگت رہے ہیں، آسمانی طور پر دلی والے تو اس کو زیادہ بھگت رہے ہیں۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ میں آخری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا اور سارے مسلمانوں سے، یہ مسلمان خطاب تھا، وہاں خاص پس منظر تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کا فیصلہ نہ مانیں۔ اور کس پس منظر میں نازل ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا، کیوں ان کو نکار دیا گیا، یہ صرف اس بنیاد پر تھا کہ اللہ کا قانون تھا اور نافذ کرنے والے سب سے افضل نبی تھے، اور سب سے زیادہ فالوور مسلمان جو دعوے دار تھے اس کے لیے سب قربانی دے رہے تھے، لیکن ایک معاملے میں نہیں مانا تو یہ چیز نازل ہوئی کہ یہ جب تک اس کو وہ یسلم و تسلیمہ آخر میں ہے کہ مانے ہی نہیں، گردن نہ جھکائیں بلکہ اس کے لیے اپنی گردن کٹائیں کہ ہم اس پر مانیں گے، اس کو چلیں گے۔ تو قانون تو بہت سے ہیں دنیا میں، قوانین آپ نے خطبے میں سنا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قانون کا پالن ہونا چاہیے۔ ہر آدمی اس وقت اپنا قانون، اپنا من، یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو اس ملک میں ہو یا دنیا جہان میں ہو۔ قانون کو ظاہر بات ہے فوق کل ذی علم علیم، اللہ تعالیٰ کا قانون سب سے زبردست ہے اور میں قرآن میں اسے مانتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذیت الرسول پر میں نے کچھ باتیں کہی تھی، کچھ میڈیا کے لوگوں نے اس کو کاٹ پیٹ کر کے ڈوال جی کے یہاں کیسے کیسے پیش کیا تھا، وہ بھی ایک کہانی ہے۔ تو جلدی میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، دنیا اس کو کہاں لے جاتی ہے۔ بہرحال میں نے بتایا تھا کہ اخذیت الرسول ابن طلاق کی یہ اخذیت الرسول پر ہے، آپ اس میں پڑھیے تو ایک پر ایک عجائب و غرائب خود مسلمانوں کے نظر آتے ہیں۔ اور اسی لیے اسلامی قانون کے نفاذ سے متعلق میں اشارہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے جرنیل، بہت بڑے گورنر، اور ان کا مقابلہ بہت کم لوگ ہوں گے جو کرتے ہوں گے، ان کے بیٹے کا مسئلہ آیا اور خلیفہ بھی ہوئے بعد میں، تو انہوں نے پکڑ کر کے کہا کہ لاؤ اس کو، اور اس کے بعد کہا کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کب سے تم نے اس قبطی عیسائی کرسچن کو صرف قانون کی بالادستی نہ ماننے کی وجہ سے کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا، تم نے نیگرو اسلیو بنا دیا ان۔ تو قانون کی بالادستی اس ملک میں ہو، دنیا جہاں کہیں بھی ہو، ہم اسی لیے مسلم پرسنل لاء نے سجھاؤ کے لیے کہ کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر کبھی کبھی کچھ الٹر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ غلط فہمیاں بھی نہ رہیں اور ہم صحیح طریقے سے دین کے سارے تقاضوں کو، مسلمان ہیں اور پرسنل لاء کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ پرسنل لاء وغیرہ تو مجبوری کی بات آئی ہے، ورنہ اللہ کا قانون تو سب کے لیے ہے، اور اتنا انصاف پر ہے کہ سب کے دل ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر ختم کرتا ہوں کہ جو اہم فیصلے قرآن کریم میں جس کی طرف اشارہ ہے یا اس کے بعد نہ ماننے کی وجہ سے وعید ہے، وہ
مسلمانوں پر ہے جو غیر مسلموں کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے سوچ لیا تھا، اور وہاں یہ ان کو سخت وعید سنائی گئی اور بسا اوقات ایک طرح سے اسلام سے خارج ہونے کی دھمکی دی گئی۔ آئیے ہم عزم کرتے ہیں کہ اس اپنے لا کو سمجھنے کے ساتھ حقیقی طور پر، اس میں بڑا کنفیوز ہے، کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث، اور کہتے ہیں کہ فقہ اسلامی، اور کہتے ہیں کہ اجماع، اور کہتے ہیں قیاس، اتنا ہم لوگوں نے اس میں اپنے آپ کو کنفیوز کر لیا ہے کہ وکلا تو کنفیوز ہوں گے ہی، اور وکلا جو کچھ ہے بھارت کے قانون اور سمویدھان کے مطابق کہتے ہیں، اس میں ہم اس کو بھی بہت ساری چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گڑبڑ کرتے ہیں، اور اس سے ایک خلا نہیں بلکہ ایک انتشار سمجھ میں آتا ہے۔ عزم ہے ہمارا کہ ہم اس قانون کو سمجھیں گے اور صحیح طریقے سے بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی جو ہماری پیدائشی حق ہے بلکہ ہمارا فریضہ اور مقصد حیات ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب قاسم رسول اللہ صاحب اور تمام کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔